السلام علیکم جی۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ گزشتہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مختلف جو ہے وہ آئی ایس آئی کے لوگ اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیز ہیں وہ ان کو ہراساں کرتے ہیں اور انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی جو تفصیلات لکھی اس میں یہ بھی کہ کسی کے گھر سے جو ہے وہ بھی کیمرے، خفیہ کیمریز جو ہیں وہ برآمد ہوئے، اور کسی کے جو ہائی کورٹ کے کسی جج کے کسی رشتہ دار کو جو ہے وہ جبری طور پہ اٹھایا گیا اور اس پہ تشدد کیا گیا۔ اب اس حد تک تو یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں یہ انکشاف جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ یہاں پہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ اور ہمیشہ سے عدالتوں پہ ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے ایجنسیز کے ذریعے، اور ان کا یہ کردار، اور نہ صرف اعلیٰ عدلیہ پہ بلکہ جو ہماری نیچے جوڈیشری ہے اس پہ بھی، اور ہائی کورٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ اور ہماری پارلیمان پہ، حکومت پہ، ہر جگہ پہ ان کا جو ایک اثر ہے وہ موجود ہے، اور وہ دونوں سارے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں، خوف و ہراس کا طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور دیگر بھی جتنے ٹولز ہیں وہ اس پہ استعمال کرتے ہیں اور اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو طاقت کا مرکز ہیں وہ بہرحال یہ یہاں کی حقیقت ہے اس ملک کی، کہ یہاں پہ طاقت کا مرکز جو ہے وہ ہماری مقتدرہ ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے۔ اور چونکہ پوری معیشت جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، معیشت پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، اور جب تک ان کا یہ جو کنٹرول ہے معیشت پہ، اس کو جو ہے وہ نہیں چیلنج کیا جاتا، اس کو نہیں ختم کیا جاتا، اس وقت تک جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ اسی طرح چلیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ اپنے مزید زیادہ کی تلاش میں اپنے جو مالی وہ فوائد ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی معیشت کو مزید مستحکم کرنے، اور اس ملک کی معیشت پہ مزید جو ہے وہ اپنے قبضے کو برقرار رکھنے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات جو ہے وہ اٹھانے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل یہاں کے حالات ہیں، لیکن جو اس پہ یہ اعلیٰ عدلیہ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ خط لکھا ہے، اس کے ضمن میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو وہی غالب صاحب کی بات ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ یہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہ چیز یہاں پہ نوٹس کی جا رہی ہے، ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز بلند کرنا جو ہے وہ محض ایک فیشن بن گیا ہے، کہ مطلب ہمیں اس میں فرق کرنا جو ہے وہ برل لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے کہ کون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حقیقی جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں گزارش یہ کروں کہ جتنے بھی ابھی اس پہ ہمارے اس کے مختلف ماضی کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت یہ اس نظام کا جو بھی کوئی بینیفیشری ہے وہ موقع پرستی کرتے ہوئے وہ جو ہے یہ مقتدرہ کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں اپنے فائدے کے اصول کے لیے۔ جب ان کے پاس موقع ہوتا ہے تو وہ اس وقت آواز بلند کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے یا اختیارات ہوتے ہیں اور جب ان کو کوئی اس سے زیادہ فائدے کی توقع نہیں ہوتی تو پھر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر وہ اس پہ نہیں بلکہ پھر وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کا حصہ بن کے جو ہے وہ مخالف فریق کو دبوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک یہاں پہ ایک ریت جو ہے وہ ایک بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے میاں صاحب نے ایک مارچ کیا جی ٹی روڈ سے، اور ان کا نعرہ تھا جی کہ ووٹ کو عزت دو۔ جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو اور عوامی بالادستی کے نعرے لگائے، لیکن واپس آ کے وہ جتنی دیر ان کا وہ اس پہ رہے ایک
جب تک ان پہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے اور اقتدار کے دروازے بند تھے تو وہ عوامی بالادستی کے بہت بڑے چیمپئن تھے، لیکن پھر بعد میں آج انہی میاں صاحب کی حکومت ہے اور انہی کے لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مقتدرہ کی تعریفیں کرتے جو ہے وہ نہیں تھکتے۔ اور ہم نے ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جمہوری جنرل ہیں اور فیض ایسا ہے، اور وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور اسی پہ ہی انہوں کی ساری جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور گیم خراب ہوئی، تو اور اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ انہی کے ذریعے مینیج کرواتے، اور یہ کوئی آج جو ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن جب ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا تو انہوں نے بھی ایک بیانیہ جو ہے وہ گڑ لیا کہ جناب جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ مزاحمت کار ہو گئے ہیں اور ہم ٹکر کے لوگ ہیں اور ہم مزاحمت کریں گے اور عوامی بالادستی کے لیے اور پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے، اور یہ جو ہے وہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں اور ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور بلا بلا بلا۔ اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب شوکت عزیز صدیقی جب چیخو پکار کر رہے تھے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی، اب وہ کیوں کر رہے تھے چیخو پکار، اور ان کو عوامی بالادستی، ان کو یہ آئین کی بالادستی جو ہے وہ کیوں ان کے منظور نظر تھی، وہ بھی ایک الگ پوری سٹوری ہے۔ لیکن بہرحال جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت یہ جو ججز تھے، جو جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر جو لوگ ہیں، تو اس وقت یہ خاموش رہے اور انہوں نے اس پہ تو آواز نہیں اٹھائی، اور وہ چونکہ اس وقت یہ بینیفیشری تھے اور یہ ان کے خلاف، اور پھر جو جیسے شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ سارے لوگوں نے جو ابھی اس کا، کچھ لوگ اس وقت جج نہیں تھے لیکن ان سارے لوگوں نے ان کا سماجی بائیکاٹ بھی کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی بیٹی کی شادی کے اندر انوائٹ کیا تو یہ لوگ نہیں آئے، مطلب یہ کہ وہ بہرحال اس وقت ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ مختلف سائڈ پہ تھے۔ تو آج جو ہے وہ اب پھر انہوں نے یہ آئین اور قانون کی پاسداری اور عدلیہ کو جو ہے وہ دباؤ سے آزاد کرانے کی بات کی ہے، لیکن یہ بھی موقع پرستی ہی ہوگی، کیونکہ یہ ہم پورا ماضی جو ہے وہ گواہ ہے، یہ خوشائند بات ہے اور یہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اگر یہ لوگ اس کے لیے کہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ممکن نہیں ہوگا کہ ایسے ہو۔ بہرحال یہ جو ماضی کا سبق ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس نظام کے بینیفیشری لوگ جو ہے وہ جب بھی کوئی آواز اٹھاتے ہیں اور ان کا کوئی بھی جو اقدام ہے وہ اس کے پیچھے ان کے اپنے ذاتی ہڈن جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں، عوام کا اس سے کوئی جو ہے وہ لینا دینا بالکل نہیں ہوتا۔ اب عوامی بالادستی کس نے قائم کرنی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارا طبقاتی سماج ہے جس کے اندر ایک مقتدر جو ہے وہ طبقہ ہمارے وسائل پہ قابض ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم محنت کش لوگ ہیں، اور اس طبقاتی سماج کے اندر طبقاتی بنیادوں پہ لڑائی لڑ کے عوام کو منظم ہو کے تو اپنی طبقے کی بنیاد پہ لڑائی لڑ کے اگر کوئی مقتدرہ کو چیلنج کرے اور عوامی بالادستی کی بات کرے تو تب جو ہے وہ ہم مانیں کہ واقعی یہ عوامی بالادستی کا حصول جو ہے وہ اس سے ممکن ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان ساری جو یہ لوگ ہیں ان کے اس کے اندر ہمیں بہرحال نہیں آنا چاہیے، اس کو الگ اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے اس سے بہرحال اس کو اوائڈ کر کے تو درست تجزیہ ماضی کو سامنے رکھ کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر سے کیا جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ ابھی بہت سارا ایئر ٹائم میڈیا کا اس پہ لگے گا، بہت ساری ڈیبیٹس ہوں گی اور کچھ لوگوں کو چیمپئن بنا کے پیش کیا جائے گا اور کچھ کو ولن بنا کے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اس نظام کے اندر بینیفیشری ہیں اور یہ سارے کے سارے ولن ہیں، اور ہیرو جو ہیں وہ ہماری محنت کش طبقہ ہے، اور ہر وہ شخص ہیرو ہے جو طبقاتی بنیادوں پہ لڑائی لڑ کے اس نظام کو تبدیل کرنے کی اور عوامی بالادستی کی قائم کرنے کی بات کرے، وہی ہیرو ہے اور وہی درست موقف ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ عوامی بالادستی قائم کی جا سکتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کی جو سمع خراشی ہے اس کے لیے شکریہ، تھینک یو۔